अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میں ہوں فید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی اخلاق۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ چلیے اب ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اونٹ کی پیدائش کیسے ہوئی اور اونٹ سانپ کیوں کھاتا ہے اور سانپ نگل کر پیاس لگنے کے باوجود پانی کیوں نہیں پیتا؟ اونٹ کی آنکھوں میں آنے والے آنسو کس کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا کیوں ضروری ہے؟ اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ جب ایک عربی شخص نے اونٹ کو زبردستی اس کی ماں کے ساتھ جنسی ملاپ کرنے پر مجبور کیا تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے اور آج ہم آپ کو اونٹوں کے بارے میں ایسی حقیقت بتائیں گے جس کو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے، لیکن آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے ای میلز اور میسج آ رہے تھے کہ ہمیں شوگر کی دوائی بتائیے۔ تو اگر آپ کو شوگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے، جس سے آپ کی بیماری گارنٹی سے جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ کو صرف یہ دوائی ایک بار ہی منگانی ہوگی، ایک بار سے ہی آپ کی دوائی سے آپ کی جو بیماری ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے، وظائف کی ہیں۔ تو اگر آپ دوائی منگوانا چاہتے ہیں تو ہم کوریئر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے۔ دوائی کے پرائس بھی زیادہ ہائی نہیں ہیں۔ دوائی منگوانے کے لیے آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر کے دوائی آرڈر کر سکتے ہیں، اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ واٹس ایپ پر میسج کریں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی سورہ غاشیہ میں ارشاد فرمایا ہے، یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں۔ اونٹوں کا حدیث شریف میں بھی تذکرہ موجود ہے کہ ہر اونٹ کی پیٹھ پر ایک شیطان ہوتا ہے۔ جب تم اس پر سوار ہو تو اللہ کا نام لو، بس تم اس کی خدمت کرو، بے شک اللہ ہی نے سواری دی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ اونٹ شیطانوں سے پیدا کیے گئے ہیں اور ہر اونٹ کے پیچھے ایک شیطان ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر اونٹ کی پیٹھ پر ایک شیطان ہوتا ہے۔ جب اونٹ پر سوار ہو تو اللہ کا نام لو اور اپنے کاموں میں کوئی کوتاہی نہ کرو۔ دوستو، اونٹ کا شمار دنیا میں پائے جانے والے سب سے اونچے جانوروں میں ہوتا ہے اور صدیوں سے اونٹ انسان کی خدمت کرتا چلا آ رہا ہے۔ اونٹ سواری، بوجھا اٹھانے کے لیے اور اس کا گوشت خوراک کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ایک عام صحت مند اونٹ 450 کلو گرام وزن اٹھا سکتا ہے۔ اونٹ کے بالوں سے نفیس کپڑا بنایا جاتا ہے، اس کی کھال سے چمڑے کی چیزیں تیار کی جاتی ہیں۔ اونٹ پانی اور خوراک کو چربی میں تبدیل کر کے اپنے کوہانوں میں جمع کر لیتے ہیں۔ اس طرح وہ کئی دنوں تک بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتے ہیں۔ اس کے پنجے اسے ریت اور برف میں دھسنے سے بچاتے ہیں، اور اونٹ کی آنکھ میں ایک بند جھلی ہوتی ہے۔ غلاف چشم کی وجہ سے ان کی آنکھیں ریت اور دھول مٹی سے محفوظ رہتی ہیں۔ دوستو، جب ریت کے طوفان آتے ہیں تو ان کے نتنے بند ہو جاتے ہیں تاکہ ان کے اندر ریت نہ جا سکے۔ اونٹ کی ناک کے نتنے سامنے سے سیدھے نہیں ہوتے بلکہ ترچھے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے کھلے نتنوں میں بھی ریت جمع نہیں ہو سکتی۔ اونٹ کو صحرائی جہاز بھی کہا جاتا ہے۔ اونٹ کی دو قسم زیادہ مشہور ہیں۔ پہلی قسم کے وہ اونٹ ہیں کہ جن کی ایک کوہان ہوتی ہے، دوسرے نمبر پر وہ ہیں جن کی دو کوہانیں ہوتی ہیں، اور اونٹ 40 کلومیٹر گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے۔ اونٹ کے اوپر والے ہونٹ درمیان سے کٹے ہوتے ہیں، یعنی دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، اور یہ ان ہونٹوں کو اوپر نیچے حرکت دے سکتا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر گدی نما کھال ہوتی ہے جس پر چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں۔ ان کی مدد سے یہ اپنے ہونٹوں کو کانٹوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اونٹ کانٹے دار درختوں کو بڑے مزے سے کھاتا ہے کیونکہ اس کی آنتیں مضبوط ہوتی ہیں، اور اونٹ ہر اس گھاس پھوس کو کھا لیتا ہے جن کو دوسرے جانور نہیں کھا پاتے۔ ماہروں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اونٹ 3 منٹ میں 200 لیٹر تک پانی پی سکتا ہے۔ اتنی تیزی سے اتنا زیادہ پانی پینے کی صلاحیت اور کوئی جانور نہیں رکھتا۔ دوستو، سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک آدمی آیا
उसने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि क्या मैं बकरी का गोश्त खाने पर वजू करूं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अगर चाहो तो वजू कर लो और अगर चाहो तो मत करो, जरूरी नहीं। फिर उसने कहा कि क्या मैं ऊंट का गोश्त खाने पर वजू करूं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, ऊंट का गोश्त खाने पर वजू करना होगा। फिर उसने पूछा कि मैं ऊंटों के बाड़े में नमाज पढ़ सकता हूं? तो फरमाया, नहीं, ऊंटों के बाड़े में नमाज नहीं पढ़ सकते। उसने सवाल किया कि क्या मैं बकरियों के बाड़े में नमाज पढ़ सकता हूं? तो फरमाया, हाँ, पढ़ सकते हो। दोस्तों, ऊंट का गोश्त खाने से वजू वाजिब है, क्योंकि इस पर ये दो हदीसें उम्दा सनदों के साथ साबित हैं। इस हदीस की शरह यूं है कि ऊंट का गोश्त खाने के बाद वजू करना वाजिब है, मगर हर हलाल जानवर का गोश्त खाकर वजू करना जरूरी नहीं। दोस्तों, ऊंट को एक बीमारी लगती है जिसका नाम हयाम है। कुछ माहिरों का कहना है कि इस बीमारी का इलाज सांप को जिंदा निगलना है। ये भी कहा जाता है कि कभी कभी ऊंट सांप को खा लेता है, जिसके जहर की वजह से उसको बहुत प्यास लगती है। ऊंट उस हालत में सांप के जहरीले असर, प्यास की शिद्दत की वजह से एक ही सांस में बहुत सारा पानी पी लेता है, मगर सैराब नहीं होता। सांप को निगलने की वजह से ऊंट की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। उन आंसुओं को बहुत कीमती माना जाता है। उन्हें चमड़े की छोटी थैली में महफूज कर लिया जाता है। ये आंसू सांप के डसने का मुजर्रब इलाज हैं। इन आंसुओं से बहुत सी बीमारियों का इलाज और जहर का इलाज भी किया जाता है। दोस्तों, ऊंट की खासियत में ये बात भी शामिल है कि वो अपनी माँ के साथ जिनसी मिलाप नहीं करता। इस पर एक किताब हयातुल हैवानात में एक मशहूर वाकया भी मौजूद है कि कदीम जमाने में एक अरबी शख्स ने ऊंटनी को एक कपड़े से बांधकर उसके नौजवान बच्चे को उस पर छोड़ दिया। वो ऊंटनी का बच्चा जब जिनसी मिलाप के लिए अपनी माँ पर सवार हुआ तो उसने अपनी माँ को पहचान लिया, तो उसने अपने नफ्स को अपने दांतों से काट लिया। फिर वो उस आदमी से चिढ़ने लगा, यहाँ तक कि उस नौजवान ऊंट ने उस आदमी को मार डाला और फिर उस ऊंट ने अपने आप को भी हलाक कर दिया। दोस्तों, माहिरों ने हैवानात में लिखा है कि जिस वक्त ऊंट को गुस्सा आता है तो वो किसी को भी नहीं छोड़ता। उस वक्त ऊंट बदखल्क हो जाता है, उसके मुंह से सुर्ख खाल निकलती है। ये उसे अपने पेट से निकालकर फूंक मारने लगता है और बिलबिलाने लगता है और इसके मुंह से झाग निकलने लगती है। इस तरह गुस्से की हालत में खाना पीना छोड़ देता है। ऊंट सबसे ज्यादा बुग़्ज़ और किना रखने वाला जानवर है, लेकिन इसी के साथ साथ इसमें सब्र और दूसरों पर हमला करने की सलाहियत भी मौजूद होती है। ऊंट की खासियत में ये बात भी शामिल है कि ये अपनी माँ से जिनसी मिलाप नहीं करता। दोस्तों, ऊंट के बदन में पित्ता नहीं होता, शायद इसीलिए इसके अंदर सब्र और तहम्मुल की बेपनाह कुव्वत होती है। दोस्तों, ऊंट के अंदर निहायत फर्माबरदारी का जज्बा होता है। इसकी फर्माबरदारी का यही आलम है कि अगर कोई चूहियां इसकी नकेल दबाकर जहां ले जाना चाहे आसानी के साथ ले जा सकती है, क्योंकि ये बात मानने से कभी मना नहीं करता। ऊंट के जिगर में अजीबोगरीब चीज पाई जाती है जो पित्ता की तरह होती है। गालिबन वो एक किस्म की खाल होती है जिसमें लोआब लगा होता है। माहिरों के मुताबिक इस खाल का ये फायदा है कि अगर इसे बतौर सुरमा इस्तेमाल किया जाए तो आंखों पर निकलने वाले दाने खत्म हो जाते हैं। ऊंट जब नीचे जमीन पर बैठता है तो इसका जिस्म थोड़ा सा ऊपर उठा होता है, जबकि दूसरे जानवरों में ये खासियत नहीं पाई जाती। दोस्तों, अब आपसे इजाजत चाहेंगे, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। फी अमानिल्लाह।